اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس جب اور یاد کرو جب آخذہ لیا اللہ تعالیٰ نے اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا وعدہ النبیین انبیاء سے، اور یاد کرو وہ وقت جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لما جب کہ آتیتکم کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو تمہیں دیا گیا، عطیتا عطا کیا گیا، دیا گیا کم تمہیں من کتاب میں سے، و حکمتا اور حکمت سے، ثم پھر جاءکم پھر تمہارے پاس آئے رسول پھر جب تمہارے پاس آئے رسول مصدقن تصدیق کرنے والا ہو، لما جو معاکم جو تمہارے پاس ہیں، جو کتابیں تمہارے پاس ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہو، لا تؤمنن تو ضرور ایمان لانا، لا ضرور تؤمنن تم ان پر ضرور ایمان لانا، بھی اس پیغمبر پر، ولا تنصرنہ اور ضرور ان کی مدد کرنا، قالا تو کہا فرمایا اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم اور تم نے اٹھا لیا، علی پر ذالکم تم نے اس پر اسرا میرا باری ذمہ، قالو تو سب نے عرض کی اقررنا ہم نے اقرار کیا، قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاشہدو تو گواہ رہنا، وانا اور میں بھی معاکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، فمن پس جو کوئی تولا پھرے مڑے بعد ذالکا اس کے بعد جو کوئی مڑے، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں، افغیرہ کیا سوا دین اللہ کے دین کے سوا کوئی یبغون تلاش کرتے ہو، کیا تم اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو، وَلَهُ حالانکہ اسی کے اسلمہ حضور من وہ جس نے سر جھکایا، اسلامہ اسلام قبول کیا یا حضور کے سر خم تسلیم کیا، من جو کہ فی السماواتی ہر چیز جو آسمان میں، والارض اور جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وقرہن یا مجبوری سے، حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے ہر چیز نے جو آسمان میں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون لٹائے جائیں گے، اور اللہ ہی کی طرف سب لٹائے جائیں گے، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا علینا ہم پر، وما اور جو انزل نازل کیا اتارا گیا علی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور ان کے بیٹے اسماعیل پر، و اسحاق اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق پر، و یعقوب اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کے بیٹوں پر، وما اور جو اوتیا دیا گیا عطا کیا گیا موسیٰ کو اور ان کے بعد عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور دوسرے انبیاء کو، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق لا نہیں ہم نہیں فرق کرتے، بینا درمیان احد منہم ان میں سے، احد کسی ایک پر بھی ہم میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ومن اور جو یبتغی اور جو تلاش کرے غیر اسلام کے بغیر کوئی اور دین فلن پر ہرگز یقبلا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، وہو اور وہ فی الآخراتی اور وہ آخرت میں قیامت کو، من الخاسرین وہ گھاٹے والا ہوگا، خسارے والا ہوگا، نقصان والا ہوگا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے،
اور ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید و نصرت کرے۔ اور تمام انبیاء نے یہی عہد اپنی اپنی امتوں سے لیا۔ اس لیے عارفین نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جملہ دیگر انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہیں۔ شب معراج تمام انبیاء کرام کا بیت المقدس میں جمع ہو کر حضور فخر کائنات کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتبت عہد کی عملی توثیق تھی، اور امام الانبیاء و مرسلین کی عظمت شان اور جلالت قدر کی صحیح اندازہ قیامت کے روز ہوگا، جب ساری مخلوق خدا خوف خدا سے لرز بر اندام ہوگی، اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد کے ہاتھ میں حمد کے جھنڈا کے نیچے مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ جس مالک ارض و سما کے حکم کے سامنے کائنات کی ہر چیز سرفکنندہ ہے، خوشی یا نخوشی سے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کی ہر تکوینی فرمان کی تعمیل کر رہی ہے، اور جس کی طرف ہر چیز پلٹ کر جانے والی ہے کہ اس قادر و توانا خدا کے دین کے بغیر وہ کسی اور دین، کسی دوسرے ضابطہ حیات کے متلاشی ہیں، وہ کتنے غلط کار ہیں، اور فریب نفس کے کتنے مہلک مرض میں وہ مبتلا ہیں۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت عظمیٰ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین الہی اسلام ہی ہے۔ سب انبیاء اور رسل اپنے اپنے زمانہ میں اسی کی تبلیغ فرماتے رہے، اور میں بھی اسی دین کا داعی اور مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اسی لیے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کو بارگاہ الہی سے نبوت کا شرف بخشا گیا، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، میں اور میرے ماننے والے ان سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، یہ ہے دین محمدی کی وہ وسعت اور گیرئی جو ہر حق کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جہاں کسی قومی، وطنی اور نسلی عصبیت کی گنجائش نہیں۔ اس دین قیم کی روح تمام ان عناصر سے پاک ہے جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ کسی خاندان یا نسل کے خدا کا دین نہیں بلکہ رب العالمین کا دین ہے، اور اس کا داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا بلکہ رحمت للعالمین ہے، جو سارے عالم انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے مطلع وجود پر جلوہ نما ہوا۔ اس لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اساس محکم ثابت ہوتا ہے۔ دین اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے، اور جس کو لے کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں مردود ہے، غلط ہے۔